حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام میں جو عادتیں تھیں وہی عادتیں آپ علیہ السلام کے اندر بھی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت عبادت گزار پیغمبر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ سمجھنے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، اس لیے ہم زکریا علیہ السلام کا حال مختصر طور پر بیان کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب تو وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے، لیکن اولاد کی خواہش دل ہی دل میں مچل رہی تھی۔ اللہ کی ذات سے وہ مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے کام ایسے ہیں کہ وہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے، اس لیے وہ اللہ سے دن رات دعا کرتے۔ آخر اللہ نے ان کی دعا سن ہی لی، دعا قبول ہوئی۔ انہیں بشارت ہوئی کہ مایوس نہ ہو، بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ کسی بھی مایوس انسان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے جو مانگا اسے مل رہا ہے۔ بشارت سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی خوش ہوئے۔ بشارت ملنے کے کچھ عرصہ بعد ان کی مراد پوری ہوئی، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اللہ کے حکم کے مطابق بیٹے کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ نئی دریافت اور معلومات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے اس پر عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کر لی۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو گرجا گھر کہتے ہیں۔ اس گرجا گھر کا نام چرچ سان جان بیپٹسٹ ہے۔ جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جگہ بیت المقدس کے قریب ہے۔ اس مقام کا نام عین کریم ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات جاننے کے لیے بیت المقدس اور قوم بنی اسرائیل کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد مارے مارے پھرتے رہے، انہیں کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ آخر میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بیت المقدس میں بنا لیا اور وہیں رہنے سہنے لگے، لیکن اپنی اخلاقی حالت درست نہ کر سکے بلکہ گمراہی میں پڑے رہے۔ ان کی بد اخلاقی اور گمراہی کا ذکر تو توریت میں بھی آیا ہے۔ احکام عشرہ میں ان خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ انہیں شرک کرنے سے منع کیا گیا۔ وہ لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، ناحق دوسروں کا خون کرتے تھے، عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، چوری کرتے تھے، پڑوسیوں کو پریشان کرتے تھے، دوسروں کا مال غصب کرتے تھے، لوگوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی بنی اسرائیل کے بارے میں اس طرح ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن بنی اسرائیل اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے کئی بار انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں راہ راست پر لانے کے لیے پیغمبر آتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا بلکہ ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے۔ مذکورہ حالات جاننے کے لیے اس زمانے کے سیاسی اور ملکی حالات جاننا بھی ضروری ہے۔ قدیم زمانے سے ملک عرب پر دو ملکوں کا قبضہ رہا۔ عرب کے کچھ حصہ پر فارس کی حکمرانی تھی تو کچھ حصہ پر روم حکومت کرتا تھا۔ عرب ان دونوں ملکوں کے غلام تھے۔ ان حکومتوں کو کیسر و کسرا کہا جاتا، اور ان دو حکومتوں نے اپنے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں مقامی سرداروں کو اختیارات دے رکھے تھے، اس لیے ہر سردار کسی نہ کسی حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا۔ عرب کے باشندے ان کے احکامات کو ماننے کے پابند تھے۔ بیت المقدس جو عرب ہی کا علاقہ تھا وہاں روم کی حکومت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں رہتے تھے۔ اس علاقہ میں سرداروں کے درمیان جھگڑا رہتا تھا۔ سردار بھی اسرائیلی تھے اور کچھ سرداروں نے وہاں رومیوں کو دعوت دی، اور سرداروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر علاقہ میں رومی داخل ہو گئے اور اپنا سکہ جما لیا۔ سرداروں نے بھی ان کا خیر مقدم کیا۔ تاریخ کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 62 سال قبل رومیوں نے بیت المقدس پر پوری طرح غلبہ حاصل کر لیا۔ ان میں سے ایک یہودی سردار جو ہیرود اعظم کے نام سے مشہور تھا اور رومی حکومت کا منظور نظر تھا، اختیارات اس کے ماتحت تھے۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام اور فلسطین کا پورا علاقہ کیسر روم کے زیر اثر آ چکا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا علاقہ گلیلی کا بھی وہی فرمانروا تھا۔ رومی بدخصلت، بے حیا اور بے شرم تھے۔ ان کی پوری زندگی گناہ آلود تھی۔ رومیوں کی دیکھا دیکھی یہودیوں نے بھی ان کی بدعادتیں اور بے شرمی کا طور طریقہ اپنا لیا اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر گمراہ قوم کی طرف بھیجا۔ آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے کہ ماں باپ کی عزت کرو، عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو، کسی کا حق نہ مارو، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، جس کے پاس کھانا ہو وہ بھوکے کو کھانا کھلائے، جس کے پاس 2 کرتے ہوں ان میں سے ایک کرتا ایسے ضرورت مند کو دو جس کے پاس نہ ہو۔ جو لوگ حکومت کی طرف سے ٹیکس وصول کرنے پر مامور ہوتے ان سے کہتے کہ جو مقررہ ہے وہی لو اور اپنی تنخواہ پر گزارا کرو، اور نماز اور روزے کی بھی تلقین فرماتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، نہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہی تم کو رزق دیتا ہے، تم اسی کی بندگی کرو، اپنے مال میں سے صدقہ نکالو، شب و روز اللہ کا ذکر کرو۔ آپ اپنے زمانے میں بے حد مشہور تھے۔ آپ کا شمار نامی گرامی لوگوں میں ہوتا تھا۔ لوگ آپ علیہ السلام کی بے حد عزت اور احترام کرتے تھے۔ آپ نے کبھی عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کی۔ آپ علیہ السلام دنیاوی آرام اور لذتوں سے دور رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنا ٹھکانہ شہر سے دور جنگل میں بنا لیا تھا۔ ساری زندگی اسی سنسان جگہ پر گزاری۔ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے اور ہدایت کے لیے آبادی کا رخ کرتے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے۔ آپ علیہ السلام تورات کے احکام پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو بھی اس عمل کی تلقین کرتے تھے۔ اسرائیلیوں میں سے بھی بہت سے لوگ آپ علیہ السلام کے خلاف ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حکومت وقت اور سرداروں کے ظالمانہ رویے سے بھی مایوس ہو چکے تھے۔ ان کے غلط کاموں پر انہیں ٹوکتے تھے اور ساتھ ہی ان کی اصلاح بھی فرماتے تھے۔ اسی بنا پر آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو خاص صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے فرمان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام اللہ کا دین پھیلانے اور گمراہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر جگہ جاتے اور منادی کرتے تھے کہ لوگوں توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے۔ ہم نے اسے بچپن ہی میں اپنے حکم سے نوازا، اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ وہ بڑا پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کا تابع دار تھا۔ وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملنے کی غرض سے جنگل گئے۔ تلاش کے بعد ان تک پہنچے اور کہا، بیٹا ہم تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہیں، تم یہاں آنسو بہا رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ادب سے جواب دیا، ابا جان، آپ ہی نے ہمیں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک میدان ہے جو خدا کے خوف سے آنسو بہائے بغیر پار نہیں ہو سکتا اور جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ باتیں سن کر رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نیک اعمال کے ذریعے ہی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ بنی اسرائیل مذہبی عالموں میں یہ صفت نہیں تھی، بلکہ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے اور وہ جو چاہیں کریں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے سمجھنے لگے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بہشت تو ان کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ اسی ضام نے اسرائیلیوں کو کہیں کا نہ رکھا، دنیا میں بھی وہ خوار ہونے لگے، خدا کے نزدیک بھی۔ آپ علیہ السلام کے پاس اسرائیلی عالم آتے تو آپ علیہ السلام انہیں صاف صاف کہتے کہ تم اس بات کا غرور نہ کرو کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، تمہارے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باتیں دل پر اثر کرنے والی ہوتی تھیں۔
جو سنتا دم بخود ہو جاتا اور روحانی سکون اور مسرت حاصل کرتا۔ بنی اسرائیل میں صدیوں سے ایک پرانی رسم چلی آ رہی تھی جسے پبسمتا کہا جاتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں جو لوگ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اللہ کا دین اختیار کرنے کے خواہش مند ہوتے، وہ اپنی اصلاح کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس جاتے۔ آپ علیہ السلام ایسے لوگوں سے توبہ کراتے اور ساتھ ہی دریائے اردن کے پانی کا ایک چلو سر پر ڈالتے۔ یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ وہ بدی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے۔ ہر آنے والا شخص توبہ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر چل کر آئندہ گناہوں سے بچنے کا وعدہ کرتا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم میں بپتسمہ دینے والے لقب سے پہچانے جانے لگے۔ بپتسمہ کا مطلب بندے کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ سب سے بہترین اللہ کا رنگ ہے۔ یہ عمل استباغ کہلاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا۔ دونوں اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور تعلیمات کے بارے میں سنتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو معلومات حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس غرض سے آپ علیہ السلام نے اپنے 2 شاگردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آیا وہ جیسی شہرت سنتے ہیں عین اسی کے مطابق ہیں یا نہیں۔ وہ 2 شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیغام سنایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اور دین کی باتیں بتائیں اور معجزات بھی دکھائے اور فرمایا کہ تم نے جو کچھ دیکھا ہے وہی جا کر بیان کرو۔ شاگرد واپس آئے اور فرمایا جو اندھے تھے دیکھنے لگے، جو لنگڑے تھے چلنے کے قابل ہوئے، جو مردہ تھے زندہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ کمزوروں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ علیہ السلام برائی اور فحاشی سے بے حد نفرت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک عورت کو بے حیا زندگی گزارنے پر منع کیا تو اس نے آپ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔